تو حضرت آج آپ اپنی آپ بیتی میں سے کون سا ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے ہمیں جس سے ہماری روح کو بھی تازگی ملے اور ہمیں ایک نیا سبق ملے کوئی؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، آج تو بہت سی آپ بیتیاں ہو گئی، ابھی آپ بیتی باقی ہے۔ تو آج جو ہے مختصر سا واقعہ سناتا ہوں اچھا کہ یہ عملیات کی دنیا میں میں جو آیا ہوں جی، تو یہ کس طرح آیا، کیسے یہ احوال پیدا ہوئے۔ ظاہر تو میں تو علمی اور ادبی آدمی تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں بھی میرا ذوق پڑھنے پڑھانے کا ذوق ہوتا تھا، تو کس طریقے سے اس میدان میں باقاعدہ میں آیا، تو اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ وہ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں جب عالم دین بن گیا اور میری جو ہے شادی ہو گئی، اور شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ ان کے ہاں جو ہے میرا رشتہ ہوا، اور پھر انہی کے جو حکم سے میں جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی کراچی، بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد، وہاں مسجد طیبہ ہے، تو طیبہ مسجد میں میری وہاں امامت ہوئی، اور اس دوران میں تخصص جو ہے وہاں کر رہا تھا بنوری ٹاؤن میں، 2 سال کا تخصص فی الفقہ کا شعبہ تھا، اور ہمارے مشرف جو تھے وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی، مفتی نظام الدین شامزی جو ہے نور اللہ مرقدہ، وہ ہمارے تخصص کے مشرف تھے، تو میں وہاں وہ تخصص کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے چھوٹے برادر نسبتی مولانا یحییٰ لدھیانوی، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے مولانا حافظ یحییٰ لدھیانوی، اس وقت تو مولانا نہیں تھے، حافظ تھے، تو وہ بیمار ہوئے، انہوں کو بخار سا ہو گیا، تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابا جی نے مجھے کہا کہ بھائی ان کو حاجی یوسف صاحب کے پاس لے جاؤ، اور ان کے پاس لے جا کر ان کو دم کرواؤ، مجھے لگ رہا ہے ان کو کوئی نظر وظر ہو گئی ہے، یہ بات کہی۔ اچھا، حاجی یوسف صاحب کون ہے؟ حاجی یوسف صاحب گیرج والے، ان کا ابھی بھی گیرج ہے، یہ گولی مار پہ، گولی مار پہ مسجد یوسفی گولی مار پہ ہے، وہاں ملا حلوائی کی دکان بھی ہے، کراچی والے جانتے ہیں، تو وہ ملا حلوائی کی جو دکان اس کے مالک حاجی یوسف صاحب ہیں، ملا حلوائی ان کا جو ہے وہ ہے کرایہ دار ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے مسجد یوسفی کے نام سے مسجد بھی ہے گولی مار پہ۔ اچھا، اسی گولی مار کی سڑک میں ادھر آگے آ جائیں تو ادھر جو ہے وہ بسوں کا ایک پورا گیراج ہے، وہاں بسیں ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ بسوں کے مکینک تھے حاجی یوسف صاحب، اور وہ مرید کس کے ہیں؟ وہ سلطان الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید خاص تھے، ہاں مرید خاص، بلکہ وہ بھی بڑی دلچسپ بات وہ سناتے تھے، کہا کہ میں جو ہے غریب مفلس تھا، میں نے جو ہے وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی حضرت میرے لیے دعا کر دیں، بڑی مفلس افلاس ہے، غربت ہے، تو حضرت فرمایا کہ بھائی بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرو کافی ہے۔ میں کہا نہیں حضرت، بہت افلاس ہے، غربت ہے، پورا نہیں پڑتا، آپ میرے لیے دعا کرتے اللہ وسعت کر دے رزق کی۔ تو کہتے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کیسے خرچ کرو گے، یہ بات کہی۔ اب جب یہ بات کہی تو میں نے کہا حضرت 12 آنے اللہ کے راستے میں دوں گا، 4 آنے اپنے پاس رکھوں گا، یہ بات کہہ دی۔ جیسے یہ بات کی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا، بس وہ دعا کہتے ایسی قبول ہوئی ہے کہ آج 12 آنے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کے، 4 آنے اتنے ہیں کہ ان کی کراچی میں بلڈنگیں ہیں، ان کی بسیں چلتی ہیں، وہ 4 آنے کا اثر اللہ نے اتنی برکت دی، کہتا مجھے اتنی برکت دی کہ وہ 4 آنے کا اثر یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، اور پورے 12 آنے گن کے آج تک کہتے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، یعنی اتنی پائے کہ خود بھی وہ بزرگ تھے۔ اب اگلے دن کہا جی فجر کے بعد حضرت نے مجھے کہا کہ ان کے بعد لے جاؤ، تو میں مولانا یحییٰ کو جو ہے لے کے وہاں پہنچا۔ اب پوچھا جی وہ حاجی یوسف صاحب کہاں ہیں؟ اچھا، حاجی یوسف صاحب حضرت جانشی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے، بڑی محبتیں آپس اللہ والوں کی آپس میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدام نے کہا کہ وہ بس کے نیچے بیٹھے، وہ بس ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، وہ خاص لباس پہنا وہ مکینکوں والا، اور نیچے بیٹھے وہ اس کو نٹ بولٹ 5C 5C 6 نمبر یہ بسیں آتی تھی وہاں، تو ایک 5C بس ہے اس کے نیچے بیٹھے نٹ بولٹ صحیح کر رہے ہیں۔ تو میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے نیچے کہا وعلیکم السلام، تو جی کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھیجا ہے۔
تو یہ بچے کو دم کروانا ہے، حضرت کا بیٹا حافظ یحییٰ، اس کو دم کروانا ہے۔ کہا کہ اچھا، یہ کہا تو وہ یوں لیٹے ہوئے تھے، تو یوں باہر نکلے، تو جیسے باہر نکلے اور یوں بیٹھے تو مجھے دیکھ حیران ہو رہے، دیکھتے رہے غور سے۔ کہتا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام منیر احمد اخون ہے۔ اچھا، تو آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے، مولانا یحییٰ سے؟ میں کہ میں ان کا بہنوئی ہوں۔ آپ مولانا یوسف صاحب کے یہ داماد ہیں؟ میں کہ جی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تبھی تو کہے جا رہے ہیں کہ اجازت دے دو، تبھی تو کہے جا رہے ہیں اجازت دے دو، یوں جھومنے لگے۔ اب میں حیران کی، میں آنکھ کے نیچے کر کے بیٹھ، اچھا ماشاءاللہ، تبھی تو کہے جا رہے ہیں اجازت دے دو، تبھی تو کہے جا رہے ہیں اجازت دے دو، یوں کر رہے ہیں۔ اب 2-3 دفعہ جیسے اللہ والوں کے عجیب شان ہے، وہ بڑے ان کی عجیب غریب درویشانہ شان تھی۔ جی، اب میں خاموش، میں کہ یا اللہ خیر۔ کہا کہ میاں سمجھے کچھ؟ میں کہ نہیں حضرت نہیں۔ کہا کہ رات تہجد میں اٹھا، مجھے وہ حکم ربی ہوا کہ اس نوجوان کو اجازت دے دو، اور آپ ہی تو تھے وہ جو دکھائے گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی، آپ ہی تو تھے وہ جو دکھائے گئے تھے مجھے، اچھا، اور مجھے کہا جا رہا تھا ان کو اجازت دے دو، عملیات کے ماہر تھے وہ، ان کو اجازت دے دو۔ اچھا، آپ لدھیانوی صاحب کے دم، آپ عالم ہیں؟ جی، میں کہ جی میں عالم۔ ماشاءاللہ، بس پھر کام ہو گیا، کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، آ جاؤ۔ تو وہ اٹھ چلے، اور ان کی ایک گدی سی بنی ہوتی تھی، اور ادھر جو انہوں نے ایک بس کی سیٹ رکھی ہوئی تھی، بس کی سیٹ بنائی ہوئی تھی جس پہ مہمان، وہ صوفہ تھا گویا کہ وہ تھڑے کے اوپر بس کی سیٹ رکھی ہوئی ہے، ادھر ان کی اپنی گدی سی، وہاں بیٹھ گئے اور ہمیں اس پہ بٹھا دیا۔ تو فرمانے لگے کہ آپ عالم ہیں تو کچھ چلا ولا کاٹ لیں گے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، آپ تو عالم ہیں ماشاءاللہ، سفر تو طے ہوا ہے۔ میں کہا جی حضرت بالکل کریں گے۔ حضرت کے پاس ایک چلا کاٹنا ہے، بس میں تمہیں بتا دوں گا، بس وہ چلا کاٹ لو، بس پھر بیڑا پار ہے۔ ماشاءاللہ، میں کہا ٹھیک ہے۔ حضرت وہ چلا مجھے تعلیم کیا کہ یہ آپ نے چلا کرنا ہے، اور پوری یکسوئی سے۔ میں نے پھر مسجد طیبہ میں ہی وہ جو ہے مغرب سے عشاء کے درمیان وہ پورا چلا کیا جو حضرت نے بتایا، اور اس وقت لوگوں سے ملاقات یہ وہ بالکل میں نے بند کر دی، اور وہ چلا میں نے پورا کیا۔ خیر، وہ جب اجازت دے دی حضرت نے، اس کے بعد حضرت نے کہا کہ ان کو دیکھا، مولانا یحییٰ کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ او ہو، ان کو تو نظر لگ گئی، یہ جنات جو ہے، خبیث جنات جو ہے، یہ بھی نظریں لگاتے ہیں، ان کو نظر لگ گئی، چلو ان کو لٹاؤ۔ لٹا دیا تو حاجی یوسف صاحب کا ایک خاص قسم کا جھاڑ ہے جو اس کا یہ نظر کا، تو فرمایا کہ آپ کریں، مجھے سارا سکھا دیا، فرمایا آپ کریں تاکہ آج ہی بسم اللہ ہو جائے، ماشاءاللہ، زبردست، آج ہی بسم اللہ ہو جائے، اور پھر بتا دی ساری ترتیب کہ خواتین کو کرنا ہو تو کس طریقے سے کرنا ہے، کہ باپردہ خواتین آئیں گی، اور لڑکوں کو آدمیوں کو کرنا ہو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ پوری ہدایات حضرت دے دی، اور میں نے مولانا یحییٰ کو لٹھایا، اور پہلا جو ہے وہ جھاڑ جو ہے نا حضرت نے مجھ سے کروایا، میں نے اس کا جھاڑ کیا بچے کا، کہا کہ 3 دن جھاڑ کر دینا، انشاءاللہ کسی بھی قسم کو کوئی نظر نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، اور وہی ہوا کہ میں نے وہ جھاڑ کیا، 3 دن میں ماشاءاللہ وہ بھلا چنگا ہو گیا، مولانا یہ بالکل صحیح ہو گیا ماشاءاللہ، کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے آخری قصہ جو ہے ابا شہید کو سنایا کہ ابا جی وہاں تو یہ ہوا، ابا جی بہت ہنسے، بہت مسکرائے، کہا اچھا، کہتے لو یہ تو تمہارا سفر تو نفع میں رہا کہ وہ درویش فقیر سے تمہیں فقیری مل گئی بھائی، اور مولانا جو وہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان تمہیں مل گیا، تو ان سے مجھے وہ عملیات ملے، اور پھر اس کے بعد سے پھر ہر 1-2 ہفتے میں پھر میرا ان کے بعد جانا رہتا، اچھا، میں پھر وہاں جایا کرتا تھا، اور فجر کے بعد چلا جاتا تھا، تو حضرت ناشتہ کسی کے کراتے تھے، ایک اتنا بڑا ڈونگا ہوتا تھا سلور کا جس میں چائے ہوتی تھی، ڈبل روٹیاں ہوتی تھی، ڈبل روٹیاں چائے رکھ دیتے کہ ڈبو کے کھاؤ، یہ ناشتہ ہوتا تھا۔ اور ایک نظارہ بڑا دیکھتا تھا کہ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوتے تھے ڈبل روٹی کے، وہ یوں گر جاتے تو چونٹیاں وہاں آئی ہوتی تھی، چونٹیاں چگتی تھیں، اور چونٹیوں کو حضرت یوں ڈیل کرتے تھے جیسے اپنی ننھی منی بیٹیوں کو نہیں ڈیل کرتے، ہاں، ان چونٹیوں کو بھی بلا کے ان کے آگے ذرات پھینکتے تھے، اور چونٹیاں اس کو اٹھاتی، کبھی ایک چونٹی کو نہیں ملا ادھر بھاگ رہی اکیلی، اس کو منا کے لاتے، نظارہ میں دیکھا مناتے، او تم ناراض ہو گئی، نہیں آجو یہ لو، یہ تمہارے لیے، اور تمہاری دوسری بہنوں نے تم سے چھین لی، لو میں اور دے دیتا ہوں، یہ اور لے لو، یہ لے، یعنی چونٹیوں کے ساتھ یوں گفتگو کرتے تھے جیسے بیٹیوں سے کرتے۔
اور فرمایا کہ یہ جو چونٹیاں جن کو یہ ہم ڈالتے ہیں یہ چونٹیاں دعائیں دیتی ہیں، اور ان کی دعا سے جتنی جلدی روحانیت کے مرتبے طے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ تو چونٹیوں کے ساتھ ایسا پیار، فرمایا کہ یہ محبت ہی تصوف ہے، بس جس نے محبت سیکھ لی فرمایا تصوف کی منزلیں طے کر گیا۔ اللہ تو وہاں سے مجھے عملیات کا یہ ذوق عطا ہوا، اور پھر آگے سلسلہ چلا، اور پھر آگے پھر مزید اور اکابر نے اپنے اپنے وقت پہ اجازتیں دی، وہ بھی انشاءاللہ میں ذکر کرتا رہوں گا۔ تو یوں یہ فیضان آج بھی چل رہا ہے اور خدمت خلق اللہ لے رہا ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست حضرت۔